حضور انتخاب تھے پورے مکہ کا، حضور عزت تھے پورے خاندان کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شان تھے اپنے ماں اور باپ کی، دادے کی۔ حضور گھر آئے تو جسم کانپ رہا تھا، پسینہ جسم سے نکل رہا تھا۔ حضور چارپائی پہ لیٹ گئے اور اپنی زوجہ سے کہا زملونی، میرے اوپر چادر اڑا دو۔ تھوڑی دیر آرام کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی بیوی کے ساتھ اپنی اس کیفیت کو شیئر کیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ نے پوچھا نا کہ کیا معاملہ ہے، حضور نے کہا کہ اس طرح ہوا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھارس دی نا، جو طاقت دی، حضور نے فرمایا عائشہ میں اس عورت کو کیوں نہ یاد کروں جس نے میرے اوپر اس وقت ایمان لائی جب کوئی بھی ایمان نہیں لاتا تھا، جس نے مجھے اس وقت آسرا دیا جب کوئی بھی سہارا نہیں بنتا تھا، جس نے اپنا مال میرے اوپر اس وقت نچھاور کیا جب دنیا مال چھپاتی تھی، میں اس عورت کو کیوں نہ یاد کروں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا محبوب رب العالمین وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ قابل صد تکریم بزرگان دین، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، اللہ جل مجدہ کے فضل اور توفیق، حضور سید المرسلین رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، سید العارفین، سند الکاملین، سراج السالکین، سید العارفین، دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ، جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی کروڑہا مہربانیوں، عنایتوں، الفتوں، چاہتوں، محبتوں، عقیدتوں اور عنایتوں کے صدقے ہم تمام احباب اس خوبصورت خانہ خدا میں اللہ رب العزت کے حضور بندگی کا سجدہ ادا کرنے اور اس کے محبوب کریم الرؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت اور سنت کو سیکھنے سکھانے کے لیے حاضر ہیں۔ پروردگار اس حاضری کو قبول اور منظور فرمائے۔ آج ہم جس عنوان پہ گفتگو کریں گے، ام المومنین زوجہ رسول حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی شخصیت اور سیرت کے اوپر بات چیت کریں گے۔ 11 رمضان المبارک حضرت خدیجہ الکبریٰ کا یوم وصال ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی یہ پیاری زوجہ دنیا سے رخصت ہوئیں تو حضور نے اس سال کو عام الحزن کہا، پورے سال کو غم اور دکھ کا سال قرار دیا۔ امت کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی خدمات کو بھی یاد رکھے اور ان کی جو اسلام کے لیے کوششیں ہیں ان کے اعزاز میں ان کی عزت و تکریم کرے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا قبیلہ بھی وہی قبیلہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ قریش ہے۔ قصی بن کلاب جو قبیلہ قریش کے ایک نامور انسان گزرے ہیں، ان پہ جا کے حضرت خدیجہ کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے آباء و اجداد بڑی عزت اور بڑے احترام کے مالک تھے۔ اہل مکہ نے جب بھی کوئی سفیر متعین کرنا ہوتا تھا یا کسی دوسرے ملک میں کوئی کاروباری ڈیل کرنی ہوتی تھی یا پریزنٹیشن کے لیے کسی شخص کو جب بھیجنا ہوتا تھا تو اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ کا جو خاندان ہے، اس خاندان سے کسی نہ کسی مرد کو منتخب کیا جاتا تھا اور وہ جا کر کاروبار کے معاملات ہوتے، معاشرتی معاملات ہوتے، علاقائی معاملات ہوتے تو وہ بڑے خوبصورت طریقے کے ساتھ وہ جا کے ان معاملات کو دوسرے فریق کے ساتھ ڈسکس کرتا تھا۔ تو حضرت خدیجہ کے خاندان کو قریش کے اندر انتہائی عزت، تکریم اور احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ ان کے والد گرامی جن کا نام خویلد تھا، یہ ایک بہت بڑے تاجر تھے، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عمر ابھی جوانی کے عالم میں، جوانی کے وہ نزدیک تھی کہ حضرت خویلد کا انتقال ہو گیا۔ ان کی پرورش ان کے چچا نے کی۔ اپنے والد کی طرف سے حضرت خدیجہ کو وراثت میں بہت بڑی تجارت اور بہت زیادہ جو مال دنیا کا ہے وہ ان کو ملا، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ کا یہ اعزاز تھا کہ یہ
اس زمانے میں جب عورتوں کا پاک دامن رہنا بہت مشکل تھا. حضرت خدیجہ جاہلیت کے دور میں بھی جب زنا عام تھا، شراب عام تھی، حیا ہر قسم کی جو غلط کاری تھی اس کو لوگ عیب ہی نہیں سمجھتے تھے. حضرت خدیجہ اس زمانے میں بھی پاک دامن تھیں اور پورے مکہ میں طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں. طاہرہ یعنی پاک خاتون، اس لقب سے مشہور تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نکاح میں آنے سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی 2 شادیاں ہوئیں. جو پہلے خامد تھے وہ وفات پا گئے، جو دوسرے خامد تھے ان کے ساتھ معاملات نبھ نہ سکے تو علیحدگی ہو گئی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی جو پہلے خامدوں سے اولاد تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اولاد کو عزت بھی دی اور اس اولاد کی تربیت بھی کی. حالہ، ہند اور طاہر، یہ 3 بیٹے تھے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے، اور یہ تینوں کے تینوں صحابی رسول ہوئے. جو حضرت ہند ہیں ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے چوتھے حصے کا حاکم بنایا تھا، اور جو طاہر ہیں یہ آخر تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، بلکہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک جتنے پہلے تینوں خلفاء تھے ان کے حمایتی رہے، اور حضرت علی المرتضیٰ کے سنگی تھے جنگ صفین میں اور جنگ جمل میں. جنگ جمل میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں یہ شامل تھے اور اسی میں ان کی شہادت ہوئی. بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سوتیلی اولاد تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت اور ان کی کفالت بھی اسی طرح کی جس طرح سگا باپ کرتا ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنا جو سامان تھا، جو ان کو مال تجارت ان کے باپ کی طرف سے وراثت میں ملا تھا، اس کو وہ تجارت میں استعمال کرتی تھی. اور ان کی تجارت کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ مختلف لوگوں کو پیسہ دیتی تھی، سرمایہ دیتی تھی کہ میرے اس پیسے سے تم تجارت کرو اور جو نفع ہوگا اس نفع کو ہم برابری کی بنیاد پہ تقسیم کر لیں گے. اسلام میں اس تجارت کو مداربت کہتے ہیں. تھوڑی سی اس چیز کو بھی آپ سمجھ لیں، آپ کو فائدہ ہو جائے گا کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، یہ مداربت کا آپ کو فائدہ سمجھانے لگا ہوں. مداربت کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کی صلاحیتیں اور انسان کا سرمایہ یہ دونوں چیزیں ضائع نہیں ہوتی ہیں، اور کسی بھی کاروبار کو چلانے کے لیے 2 چیزیں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں. ایک کیپٹل انویسٹمنٹ یعنی سرمایہ ہو اور اچھا ہو اور اس کو آپ یک مشت لگائیں اور اس سے اچھا سرمایہ اور اچھا منافع حاصل کریں. بسا اوقات لوگوں کے پاس ہنر ہوتا ہے، تعلیم ہوتی ہے، محنت کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، لیکن ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا جس کی وجہ سے ان کی صلاحیتیں ضائع ہو جاتی ہیں. اور دوسری طرف لوگوں کے پاس رقم ہوتی ہے، پیسہ ہوتا ہے، کاروبار کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، کاروبار کرنے کا جو محنت ہے وہ ان کے اندر جذبہ نہیں ہوتا، یا اور کئی چیزیں آڑے آ جاتی ہیں. ان کو کوئی اچھے محنتی مخلص لوگ میسر نہیں ہوتے کہ جو ان کا کاروبار یا ان کے پیسے کو لگائیں اور کاروبار کریں. اسلام نے سرمایہ کے تحفظ کے لیے اور صلاحیت کے تحفظ کے لیے مداربت کو رائج کیا. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ مداربت کرتی تھی، لوگوں کو پیسہ دیتی، دولت دیتی، سرمایہ دیتی، اور ان کو بولتی کہ اس سے آپ سامان خریدیں اور اس کو بیچیں اور جو منافع حاصل ہوگا وہ ہم 50-50 کر لیں گے، آدھا تمہارا ہوگا اور آدھا ہمارا ہوگا. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اس طرح اپنی تجارت کو چلایا ہوا تھا. جب ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شناخت پہنچی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امین بھی ہیں، صادق بھی ہیں اور نوجوان بھی ہیں، اور اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ صرف مکہ یا حجاز کے اندر نہیں بلکہ ملک شام تک وہ سفر بھی کر چکے ہیں، یعنی مکے سے باہر کی جو تجارت ہے اس کو بھی سمجھتے ہیں اور اس منڈی سے بھی ان کی واقفیت ہے، اور امانت اور دیانت میں کوئی ان کا دوسرا ہمسر نہیں ہے. تو حضرت خدیجہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا مال تجارت دے کے ملک شام بھیجنے کا فیصلہ کیا اور رائے دی حضور کو اپنے قاصد کے ذریعے
لیے یہ رائے دی کہ آپ میرا سامان بھی لے کر جائیں. تو چونکہ یہ سامان ایک خاتون کی طرف سے تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ ہچکچائے اور پریشان ہوئے. حضور نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا. تو پیارے چچا نے کہا کہ بیٹے یہ تجارت ہے، وہ پیسے دے رہی ہیں، تم نے محنت کرنی ہے، تم ایماندار ہو، کر سکتے ہو، نوجوان ہو، تو تمہیں یہ آفر قبول کرنی چاہیے. اپنے چچا کے مشورے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آفر کو قبول کیا اور ملک شام کی طرف حضرت خدیجہ کا سامان لے کے حضور نے سفر کیا. حضرت خدیجہ کے والد کا ایک غلام تھا جو حضرت خدیجہ کو والد کے بعد وراثت میں ملا، اس کا نام میسرہ تھا. وہ اس خاندان کا انتہائی قریبی، انتہائی معتبر آدمی تھا اور بڑے عرصے سے ان کے والد کے ساتھ اس نے کام کیا تھا. حضرت خدیجہ نے میسرہ کی ڈیوٹی لگائی کہ تم بڑے زمانہ ساز ہو اور تم نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے بات کرتے ہوئے، معاملہ کرتے ہوئے، اور بڑے لوگوں کے ساتھ تم نے سفر کیے ہیں، ذرا اس بندے کے ساتھ بھی جاؤ اور اس کے حال احوال بھی دیکھو کہ بیچتا کیسے ہے، خریدتا کیسے ہے، ذرا اس کی بھی کیفیت دیکھو. میسرہ جو غلام ہے حضرت خدیجہ کا، وہ بھی حضور کے ساتھ چل پڑا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامان لے کے گئے، شام میں سامان بیچا. پہلے لوگوں کی نسبت اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ نفع عطا فرمایا. حضور واپس تشریف لائے تو حضرت خدیجہ نے جب وہ اتنا منافع دیکھا نا تو بڑی حیران ہوئی کہ پہلا موقع تھا ان کے ساتھ تجارت کا، اتنا منافع کمایا. پھر میسرہ سے پوچھا کہ یہ شخص کیسا ہے، یہ لوگوں کے ساتھ بات چیت کیسے کرتا ہے، اور راستے میں جب تم جا رہے تھے تو تمہارے ساتھ اس کا رویہ کیسا تھا. اب جو میسرہ نے گواہی دی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ گواہی بڑی قابل داد ہے. دوستو، سفر کے اندر سب سے بڑی گواہی ہم سفر کی ہوتی ہے. جو آپ کا ہم سفر ہے نا، وہ ایک ایک چیز کو پڑھتا ہے، دیکھتا ہے، آبزرو کرتا ہے کہ اس شخص کے اندر لالچ کتنا ہے، اس شخص کے اندر بغض کتنا ہے، اس کے اندر حسد کتنا ہے، اس شخص کے اندر ظلم کتنا ہے، کینہ پروری کتنی ہے. جو ہم سفر ہوتا ہے نا، سفر انسان کو کھول دیتا ہے اور انسان کھلتا اپنے ہم سفر کے سامنے. عموماً جب دو سنگی سفر کرتے ہیں نا، تو جب وہ سفر سے واپس آتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو بہت زیادہ سمجھ چکے ہوتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص نے کسی شخص کی تعریف کی. حضرت عمر نے اس شخص کو جب دیکھا نا کہ تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا رہا ہے، تو فرمایا کہ کیا تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے، کبھی گئے ہو سفر میں؟ تو اس نے کہا جی میں نے ان کے ساتھ سفر تو نہیں کیا. آپ نے فرمایا کسی شخص کی تعریف اور کسی شخص کی تنقید اس وقت تک نہ کرو جب تک اس کے ساتھ سفر نہ کر لو. سفر انسان کو کھولتا ہے، سفر انسان کو عیاں کر دیتا ہے. میسرہ حضور کو دیکھتا رہا، بولتے کیسا ہے، بیچتے کیسے ہیں، کوئی اگر اشتعال دلائے، غصہ دلائے تو غصے میں کتنا آتے ہیں، بات ٹالتے کیسے ہیں، اور عیب جو ہے جنس کا اس کے اوپر پردہ کیسے ڈالتے ہیں، ہر چیز وہ نوٹ کرتا رہا. پرانا نوکر تھا حضرت خدیجہ کے والد کا، پھر ان کے پاس آیا تو سارے معاملات جانتا تھا. حضرت خدیجہ نے پوچھا میسرہ مجھے یہ بتا، اس شخص نے اتنا منافع کمایا ہے، اس کی بول چال کیسی تھی؟ ایک شک ہوتا ہے نا بندے کو. کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ سیل کر لیتے ہیں، قسمیں اٹھا اٹھا کے، جھوٹی باتیں کر کر کے، جھوٹی تسلیاں دے دے کے، قرآن اٹھا اٹھا کے، ٹھیک ہے، کیونکہ کمپنیوں کی طرف سے ان کو آفر ملی ہوتی ہے کہ اگر اتنی ہماری پروڈکٹ آپ سیل کر دیں گے تو جو آپ کو رعایت ہے وہ تو ملے ہی ملے نا، جو آپ کا پرافٹ ہے وہ تو آپ کو ملے گا ہی ملے گا، ہم آپ کو کمیشن دیں گے، اتنے انسینٹیو ملے گا آپ کو. تو لوگ قسمیں قرآن اٹھا اٹھا کے چیزیں بیچے جا رہے ہیں دکانوں میں، مارکیٹوں میں. حضرت خدیجہ نے پوچھا کہ اس شخص نے اتنا جو منافع کمایا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اب میسرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کر رہا ہے. وہ کہتا ہے مائی صاحبہ کو، کہتا ہے جناب جب ہم یہاں سے نکلے ہیں نا، ملک شام پہنچے ہیں، وہاں پہ ہم نے سامان رکھا ہے، اتارا ہے، منڈی میں لگایا ہے، واپس آئے ہیں، میں نے اس شخص کو کسی شخص کے ساتھ بھی غصے میں بات کرتے نہیں دیکھا. لین دین کرتے ہوئے کون سا ایسا شخص ہے جس کے ساتھ کوئی بد انضامی نہ ہو، یا کوئی اس کے ساتھ برے الفاظ نہ بولے، یا کوئی اس کے اوپر طنز نہ کرے کہ یہ کیا لے آئے ہو، یہ کیا اٹھا لائے ہو. ہوتا ہے نا. تو ایک بندہ سچا بھی ہو، کھرا بھی ہو، مخلص بھی ہو، اس کے اوپر جب کوئی تنقید کرے تو اس کو غصہ بھی آتا ہے. میسرہ کہتے ہیں میں نے اس شخص کو نہیں دیکھا کسی کے ساتھ بھی غصہ کرتے ہوئے. دوسری چیز فرمایا، دوسری چیز میں نے اس شخص میں دیکھی ہے کہ جو انہوں نے بات کی ہے نا 100% ٹھیک کی ہے، نہ اضافہ کیا ہے نہ کمی کی ہے، نہ اضافہ کیا ہے نہ کمی کی ہے. یعنی یہ نہیں کہا کہ اس جیسی چیز تو آپ کو پوری دنیا میں کہیں نہیں ملے گی. یہ نعرے آپ سنتے ہیں نا دکانداروں کے، جناب یہ جو چیز ہمارے پاس ہے نا آپ کو پورے ڈسٹرکٹ میں نہیں ملے گی، پورے گوجرا میں نہیں ملے گی، آپ کو پورے ملک میں نہیں ملے گی، ہم
मंगवाते हैं, सिर्फ हम मंगवाते हैं बाहर से, हमें मिलती है और हम आगे फिर परचून पे सेल करते हैं, हम किसी को थोक पे भी नहीं देते। झूठ होता है। कहा इस शख्स ने जितना क्वालिटी थी ना किसी चीज में उतनी क्वालिटी बताई, जो कमी कमजोरी थी ना उसको भी जाहिर किया है कि भाई इसमें ये नक्स है, तुम्हें पसंद है तो ले लो, और इसमें ये खूबी है, पसंद है तो ले लो। कहा जिस वक्त तोलने की बारी आई, गिनने की बारी आई, इस शख्स ने गिनती में और तोलने में थोड़ा सा भी पैमाने को झुकने नहीं दिया। अपना दिया बराबर है, उधर से लिया बराबर है, देते हुए भी पूरा दिया है, लेते हुए भी पूरा लिया है, ना अपने साथ ज्यादती होने दी है, ना दूसरे के साथ ज्यादती की है। ये मोमिन की पहचान है कि ना धोखा देता है ना धोखा खाता है। धोखा देना भी जुर्म है और धोखा खाना भी सुस्ती है, गलती है। मोमिन अपने काम से गाफिल नहीं होता, अपने काम के ऊपर उसका फोकस होता है कि कोई मुझे धोखा दे भी नहीं और मैं किसी को भी ना धोखा दूं। कहा इस शख्स ने नापा पूरा है, गिना पूरा है, तोला पूरा है, जो बेचा है सही बेचा है। और फिर इसकी जुबान से मैंने किसी शख्स को झिड़की नहीं सुनी, गुस्से में नहीं देखा, झूठ नहीं सुना, और जो चीज दी है पूरी तोल के दी है और जो रकम ली है पूरी गिन के ली है। यहाँ पर यह भी एक सुन्नत अमल समझे। अब बड़े अच्छे दोस्त होते हैं बंदे और बड़ा ताल्लुक होता है और वो आपको लाख रुपए की पूरी वो क्या बोलते हैं उसको पैकेट वो दे देता है नोटों का और कहता है भाईजान ये लाख रुपया, ये पूरी दत्थी कापी पूरा है। आप कहते हैं जी पूरा है, आप गिनते ही नहीं है, उस पे एतमाद है और वो बंदा भी ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि वो दूसरा बेईमान है, वो भी ठीक है। गिनते हुए जब आपने 100 नोट गिनना है, 400 नोट गिनना है, 200 नोट गिनना है, दोस्तों गिनते हुए फर्क लग जाता है, इसमें कोई बेईमानी वाली बात नहीं। उसूल ये है कि जब नकदी दें या नकदी लें अपनी गिन के दें और गिन के लें, कभी भी इस गलती का शिकार ना हो कि भाई ठीक है तुमने जो दिए तो पूरे ही होंगे, इसमें कोई बदएतमादी वाली बात नहीं है। बसाओ कहते ऐसा होता है आप बैंक से कैश लेते हैं, हालांकि वहां पे डिजिटल काउंटिंग मशीनें लगी होती हैं, वो गिन के देते हैं, उसके अंदर से गुजारते हैं, फिर भी जब आपके पास कॉपी आती है तो बसाओ का तो उसमें नोट कम होते हैं। कई दफा ऐसी शिकायतें हैं, लोग उसको मीडिया पे डाल देते हैं। तो कहा कि इन्होंने जिसको नकदी दी है उसको गिन के दी है और उसको कहा कि पूरी कर लो, और जिससे नकदी ली है उसको कहा ठहरो मैं नकदी पूरी कर लो। हजरत खदीजा ने जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये औसाफ सुने ना तो उनको बड़े बड़े लोगों की तरफ से ऑफर थी शादी की, क्योंकि वो बेवा भी थी और मालदार भी थी, खूबसूरत भी थी, नेक भी थी और बड़े खानदान से भी थी, तो बड़े बड़े लोगों की ऑफर थी। लेकिन हजरत खदीजा ने किसी की ऑफर को कबूल नहीं किया। अब क्या हुआ, जब हुजूर के ये औसाफ सुने ना और फिर हुजूर की उम्र को देखा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र थी 25 साल, हजरत खदीजतुल कुबरा की उम्र थी 40 साल। तो उम्र के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस था, बहुत बड़ा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थे, ना हुजूर का कोई भाई था ना हुजूर की कोई बहन थी। फिर खानदान था कुरैश, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने पूरे बनी आदम में हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ना अपनी जात तक हुजूर ने एक गिनती की है। फरमाया कि पूरे बनी आदम में अल्लाह ताला ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद को मुंतखब फरमाया। हजरत इस्माइल की औलाद में हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने बनु कनाना को मुंतखब फरमाया, और फरमाते हैं कि बनु कनाना में अल्लाह ताला ने कबीला कुरैश को पसंद फरमाया, कबीला कुरैश में खानदान बनु हाशिम को पसंद फरमाया, और बनु हाशिम में अल्लाह ताला ने मुझ मोहम्मद को पसंद फरमाया। तो हुजूर इंतखाब थे पूरे मक्का का, हुजूर इज्जत थे पूरे खानदान की। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान थे अपने माँ और बाप की, दादे की। हजरत खदीजा की नजर सरकार पे पड़ी, लेकिन उम्र का डिफरेंस था। अपनी सहेली को बुलाया हजरत खनसा को और उनसे कहा कि मैं ये चाहती हूँ कि ये जिस शख्स को हमने सामान दिया है ना और जिसने बेचा है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको शादी का पैगाम भेजूं। उनकी सहेली ने कहा कि आप खुद ये बात न करें, ये मामला मैं करती हूँ, मैं जाके उनसे बात करती हूँ और फिर मैं आपको बताऊंगी। हजरत खदीजा की ये सहेली रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातचीत, खैर खैरियत, इधर उधर की बातें हुई, पूछी, तो फिर बात आ गई असल बात पे। उन्होंने हुजूर से कहा कि आप शादी क्यों नहीं करते, आप तो जवान हैं और आप अरब हैं, 25 साल उम्र है आपकी, बहुत खूबसूरत जवान है, तो आप शादी क्यों नहीं करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे से ये जवाब दिया कि मैं शादी जरूर करता, लेकिन अभी जो इस
इस वक्त मेरी कंडीशन है ना, यानी जो मेरी माली हालात हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं कि मैं किसी अच्छे ख़ानदान में शादी कर लूँ, फिर किसी अच्छे ख़ानदान की औरत को फीड कर सकूँ, कफ़ालत कर लूँ। अभी इस कैफियत में मैं नहीं हूँ, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी करूँगा। अब जब हुजूर की आमादगी देखी ना उन्होंने, तो उन्होंने हुजूर से कहा अगर आप पसंद करें तो क्या आपकी शादी एक मालदार, इज्जतदार, ईमानदार, खूबसूरत और कुरैश की बेहतरीन औरत के साथ न कर दें? आप वो रिश्ता पसंद करेंगे? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि कौन सा रिश्ता है। उन्होंने हजरत खदीजा का जब नाम लिया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपने चचा हजरत अबू तालिब से मशवरे के बाद फैसला करूंगा। जनाब सरदार अबू तालिब, उनसे जब मशवरा हुआ तो उन्होंने इस राय को कबूल किया। अब आपस के दोनों खानदानों का थोड़ा बहुत मिलना मिलाना हुआ तो हजरत अबू तालिब और सरकार के चचा हजरत हमजा हुजूर के चचा भी थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिजाई भाई भी थे। जो सवैबा हैं उनका दूध हजरत हमजा ने भी पिया था और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पिया था। ये हुजूर के सगे चचा भी हैं और हुजूर के रिजाई भाई भी हैं। इसी वजह से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। इतनी मोहब्बत थी कि जब ये गज़वा उहद में शहीद हुए तो हुजूर ने अपने चचा का जनाजा एक मौका पे 70 मरतबा पढ़ा था। हर शहीद का जनाजा रखा जाता और उसके साथ हजरत हमजा का जनाजा भी रखा जाता। 70 शहीद हुए मुसलमान तो 70 जनाजे पड़े गए हजरत हमजा के। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तक हर बुध को हजरत हमजा के मज़ार पे जाया करते थे। बहुत मोहब्बत थी हुजूर को। और तो हुजूर के ये दो चचा बल्कि पूरा खानदान सिवाय अबू लहब के उस शादी में शरीक था। 500 दिरहम, ये दिरहम चांदी की करेंसी होती है और इसका वजन होता है 3.7 ग्राम। 3.7 ग्राम ये करेंसी, 500 दिरहम। ये आज के लिहाज से अगर आप उसको किलो में करना चाहें तो आप कर सकते हैं, मुझे अंदाजा नहीं पूरा। इतने ये दिरहम, ये चांदी के सिक्के थे 500। ये हक महर था। और हजरत अबू तालिब जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह का खुतबा पढ़ा और इस तरह ये निकाह हुआ। जब हजरत खदीजा हुजूर के घर आ गई तो जो माल, जो दौलत, जो गुलाम, जो नौकर, जो कुछ था ना हजरत खदीजा के पास, वो सारे का सारा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर दिया कि अल्लाह के रसूल, अब आपको माली और मुआशी कोई परेशानी नहीं है। आप मेरे सरताज हैं और ये मेरा माल है। जब मैं आपकी हूं तो माल भी आपका है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 25 साल उम्र हो गई थी तो उस वक्त हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा इबादत की तरफ रागिब हो गए। अब शादी हो गई। शादी के बाद और आसानी ये हो गई कि हजरत खदीजा हुजूर के लिए पानी, सत्तू, ये सारी चीजों का एहतमाम करती और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो चीजें लेके जबले नूर पे एक गार थी जिसको गारे हिरा बोलते हैं, उस गार के अंदर हुजूर तशरीफ ले जाते, वहां पे अल्लाह की इबादत करते और कभी वहां पे 3-3, 4-4 दिन हुजूर वहां पे रहते, दिन को भी और रात को भी। जिस वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक हुई 40 साल, उस वक्त हजरत खदीजा की उम्र थी 55 साल। हुजूर की 40 साल उम्र मुबारक हुई तो उस गार के अंदर अल्लाह का फरिश्ता जिब्रील अमीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहली वही लेके नाजिल हुए। इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, इकरा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, अल्लमल इंसान मा लम यालम। ये पहली वही थी जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वही के बाद जब घर तशरीफ लाए तो हुजूर के जिस्म मुबारक से पसीना निकल रहा था और जिस्म कांप रहा था, क्योंकि ये पहली दफा ये ऐसा वाकया हुआ था और गार की तन्हाई थी और इतना अजीम शान कलाम और अल्लाह ताला का फरिश्ता, फिर उसके साथ गुफ्तगू और यकदम एक अजनबी का मिलना और इतना आला कलाम करना, गुफ्तगू करना, ये सारी चीज़ें हुजूर के कल्ब मुबारक और जिस्म मुबारक के ऊपर गिरा थी, शकील थी। हुजूर घर आए तो जिस्म कांप रहा था, पसीना जिस्म से निकल रहा था। हुजूर चारपाई पे लेट गए और अपनी ज़ौजा से कहा ज़म्मिलूनी, मेरे ऊपर चादर उड़ा दो। थोड़ी देर आराम किया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपनी बीवी के साथ अपनी इस कैफियत को शेयर किया। ये सुन्नत अमल समझें। जो लोग ये कहते हैं ना, मेरा ये मामला है बाकी सबको पता है, मेरी बीवी को नहीं पता, मेरा ये काम है बाकी मैं सबको बताऊंगा लेकिन मेरी बीवी को पता न चले, इस सुन्नत से सीखें, ये अमल देखें। अगर
آپ عورت پہ اعتماد کریں گے نا دوستو، میرے نبی کی سیرت کا سبق یہ ہے کہ وہ عورت آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی، آپ کی طاقت بن جائے گی، آپ کا بھروسہ بن جائے گی، آپ کا اعتماد بن جائے گی۔ قرآن نے اس رشتے کو ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم عورتوں کا لباس ہو، تشبیہ دی ہے۔ لباس صرف پہننے اتارنے کو نہیں کہتے کہ جب مرضی پہن لیا جب مرضی اتار لیا، یہ نہیں ہے لباس کا مطلب۔ لباس وہ ہوتا ہے جو ہر حالت میں آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ بیمار ہو تو پھر بھی لباس ساتھ ہے، آپ تندرست ہو پھر بھی لباس ساتھ ہے۔ لباس موسمی اثرات، گرمی ہے یا سردی ہے، لباس ہر صورت میں پھر بھی آپ کی حفاظت کرتا ہے، آپ کو سکون دیتا ہے۔ لباس آپ کی غربت امارت نہیں دیکھتا، لباس آپ کی عزت دیکھتا ہے، لباس آپ کا پردہ رکھتا ہے۔ تو میاں بیوی کا رشتہ لباس کی صورت میں صرف یہ نہیں ہے کہ جب مرضی پہن لیا جب مرضی اتار دیا۔ لباس جو قرآن نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ گرمی، سردی، کمزوری، بیماری، پریشانی، دکھ، سکھ، تکلیف، ہر حال میں میاں بیوی ایک دوسرے کی ڈھارس ہوتے ہیں، طاقت ہوتے ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ نے پوچھا نا کہ کیا معاملہ ہے، حضور نے کہا کہ اس طرح ہوا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھارس دی نا، جو طاقت دی، اس طاقت کو رسول اللہ ساری زندگی نہیں بھولے۔ حضرت خدیجہ نے کیا کہا؟ کہا میرے سرتاج آپ پریشان نہ ہو، کیوں؟ آپ یتیموں کے والی ہیں، آپ بیواؤں کے والی ہیں، آپ غریبوں کے والی ہیں، آپ فقیروں کے والی ہیں، آپ مسافروں کے والی ہیں، آپ بیوہ عورتوں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، آپ سب کی دستگیری کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول آپ کا نقصان نہیں ہوگا، آپ کا رب آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ یہ پہلا دلاسا تھا جو بیوی کی طرف سے ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر اس دلاسے کو نہیں بھولے۔ جب حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد بھی رسول اللہ ان کو یاد کرتے نا، اور بڑے عرصے بعد یاد کرتے، بڑے عرصے بعد، یہاں تک کہ جب ان کی بہن جن کا نام حالہ تھا وہ حضور کو ملنے آتی نا تو حضور ان کے قدموں کی آواز پہچان جاتے، کہتی اللہم حالہ، اللہم حالہ، کہ یہ حالہ آ گئی ہیں۔ حضرت خدیجہ کی بہن تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سمدن بھی تھی۔ حضرت خدیجہ نے اپنی جو بڑی بیٹی ہے نا حضرت زینب، ان کا نکاح ان کے بیٹے کے ساتھ کیا تھا جن کا نام ابو العاص بن ربیع تھا، وہ حضور کے پہلے داماد تھے۔ ان سے جو حضور کی بیٹی پیدا ہوئی اس کا نام حضرت امامہ تھا۔ حضور صرف حسن و حسین کو نہیں نماز میں اٹھا لیتے تھے، بلکہ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بچے کو اپنے یہاں پہ اٹھا کے گود میں اٹھا کے حضور نے نماز پڑھی وہ حضرت امامہ تھی جو حضرت زینب کی بیٹی تھی، اور حضرت خدیجہ کی بہن حضرت حالہ کی وہ پوتری تھی۔ تو جب وہ حضرت حالہ بھی آتی تھی نا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ یاد آ جاتی۔ تو بڑا عرصہ گزرا، حضور تعریف کرتے تھے۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اس بوڑھی قریش عورت کو نہیں بھولے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا داد، کیا تحسین، سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا عائشہ میں اس عورت کو کیسے بھولوں، خدیجہ کو کیسے بھولوں جس نے میرے اوپر اس وقت ایمان لائی تھی جس وقت میرا کوئی بھی یقین نہیں کرتا تھا۔ سب سے پہلے جس شخص نے کلمہ پڑھا ہے نا حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے، اور اسلام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اسلام کا پہلا ماننے والا وہ عورت ہے، پہلی مسلمان عورت ہے۔ سب سے پہلا کلمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے پڑھا، پھر حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت زید بن حارثہ، یہ پہلے چار مسلمان ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق مردوں میں سے تھے، حضرت علی بچے تھے، بچوں میں سے ہو گئے، زید بن حارثہ غلام تھے، غلاموں میں سے ہو گئے، لیکن یہ چاروں کے چاروں گھر کے بندے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور ان چاروں میں سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ تھی۔ حضور نے فرمایا عائشہ میں اس عورت کو کیوں نہ یاد کروں جس نے میرے اوپر اس وقت ایمان لائی جب کوئی بھی ایمان نہیں لاتا تھا، جس نے مجھے اس وقت آسرا دیا جب کوئی بھی سہارا نہیں بنتا تھا، جس نے اپنا مال میرے اوپر اس وقت نچھاور کیا جب دنیا مال چھپاتی تھی، میں اس عورت کو کیوں نہ یاد کروں۔ اس میں ایک آخری سبق، آخری بات کہ دوستو وہ شخص جو آپ کا برے وقت کا ساتھی ہے نا، کمزوری کا ساتھی ہے، آپ کی غریبی اور قسم پرسی کا ساتھی ہے، اس کو زندگی بھر نہ بھولیں، کبھی نہ بھولیں اسے۔ جیسے جیسے لوگوں کے رنگ بدلتے ہیں نا، حالات بدلتے ہیں تو تیور بدل جاتے ہیں، لہجے بدل جاتے ہیں، بولنے کے انداز، رنگ ڈھنگ بدل جاتے ہیں۔ وہ بندہ بندہ نہیں ہوتا جس کو عزت ملے تو وہ رنگ بٹا جائے، بندہ وہ ہوتا ہے جس کو عزت ملے تو وہ عاجز اور شاکر ہو جائے۔ تو آپ کے وہ بیلی اور آپ کے وہ یار جو آپ کے لنگوٹیے یار ہیں اور آپ کے
اس وقت کے یار ہیں جب آپ کے پاس بنٹے لینے کے پیسے نہیں ہوتے تھے، تو جب آپ کے پاس ٹافی لینے کے پیسے نہیں ہوتے تھے، اور جب آپ کے پاس سائیکل کو پنچر لگانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے تو وہ آپ کو بٹھا لیتے تھے، اٹھا لیتے تھے. یا اور تھوڑا سا سمپل کر دوں تو جب آپ کے پاس قلم دوات خریدنے کے، گاچی تختی خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے، اس وقت کے جو آپ کے مخلص ہیں اور مہربان ہیں نا، ان کو زندگی بھر نہ بھولیں. آپ بہت کچھ بن جائیں گے. محنتی بندہ کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے. محنت کرنے والوں کو شرمندگی نہیں ہوتی، کامیابی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، میرے بندے کوشش تو کر، کامیاب تجھے میں کروں گا. جس کے لیے تم کوشش کرتے ہو ہم وہ تمہیں دیتے ہیں. محنتی بندہ ناکام نہیں ہوتا. تو جب آپ محنت کر کے، کوشش کر کے، استقامت کے ساتھ کسی جگہ پہ پہنچ جائیں نا، تو ان لوگوں کو یاد ضرور رکھیں جنہوں نے آپ کو ٹوٹی چپل میں دیکھا تھا تو نئی چپل دے دی تھی، جنہوں نے پھٹی پرانی وردی میں دیکھا تھا تو آپ کو وردی دے دی تھی، جنہوں نے آپ کو کوئی سیکنڈ ہینڈ کتابیں خرید کر دے دی تھی، یا جنہوں نے آپ کی کوئی 1 مہینے کی فیس ادا کر دی تھی. ان لوگوں کو ضرور یاد رکھیں. اور جب آپ اپنی کسی سٹیٹس والی کرسی پہ بیٹھے ہوں، ان میں سے کوئی بندہ آ جائے تو اس کو دیکھ کے کھڑے ہو جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کو یاد کرتے تھے تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. حضور کہتے تھے اس نے اپنا سب کچھ اس وقت میرے اوپر نچھاور کیا جب دنیا چھپاتی تھی، ایمان لائی میرے اوپر جب دنیا تکذیب کرتی تھی، مجھے آسرے سلہارے دلاسے دیے جب لوگ مجھے تکلیفیں دیتے تھے. حضرت خدیجہ کی زندگی بطور ایک عورت ہماری خواتین کے لیے بہت خوبصورت اور بہترین نمونہ ہے.